دنیا کی تاریخ میں بہت سی قربانیاں، جدوجہدیں اور انقلابات آئے، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف تاریخ کا دھارا موڑتے ہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اسلامی سال کے مہینے محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کے دن میدان کربلا میں پیش آیا، جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظلم، جبر اور ملوکیت کے خلاف ایک ایسی قربانی پیش کی جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ یا سیاسی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل، عدل اور ظلم، روشنی اور تاریکی کے درمیان ایک حتمی اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس کا پیغام آج بھی پوری انسانیت کے لیے زندہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے بعد خلفائے راشدین نے اسلامی خلافت کو عدل، مشورے اور خدمت کے اصولوں پر قائم رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی خلافتوں کے دوران امت کو متحد رکھنے اور اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ خلافت کا تصور کمزور ہونے لگا اور ملوکیت کی بنیاد پڑنے لگی، خصوصاً جب اموی دور میں خلافت کو باپ سے بیٹے کی وراثت بنا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر صلح کی، مگر معاویہ بن ابی سفیان نے خلافت کو ذاتی حکومت میں بدل دیا اور یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یزید کا کردار، طرز زندگی اور حکومتی نظریہ اسلام سے کوسوں دور تھا۔ وہ شراب نوشی، فاسق، جابر اور دینی اقدار کا مذاق اڑانے والا شخص تھا۔ جب وہ خلافت پر قابض ہوا تو مدینے، مکہ، کوفہ اور دیگر اسلامی مراکز کے بڑے بڑے افراد سے بیعت لینے لگا تاکہ اپنی غیر شرعی حکومت کو دینی تائید مل سکے۔ ایسے میں مدینے میں ایک عظیم ہستی موجود تھی جس نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ یہ ہستی نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ آپ نے فرمایا، یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا نہ صرف باطل کی تائید ہے بلکہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی خیانت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یزید کی حکومت صرف سیاسی نہیں بلکہ نظریاتی تباہی کا باعث ہے، لہٰذا انہوں نے مدینے کو خیر باد کہا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج کے ایام قریب تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یزید کے کارندے انہیں مکہ ہی میں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے پاس۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ کوفہ سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ چکے تھے کہ یا حسین، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ دار مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ ابتدائی طور پر مسلم کو کوفہ والوں کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی، مگر جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر بنا، اس نے سخت ظلم و ستم کے ذریعے کوفہ والوں کو خاموش کرا دیا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کو مکمل تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے واپس جانے کی بجائے اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ یہ سفر محض جغرافیائی نہیں بلکہ نظریاتی، اخلاقی اور دینی تھا۔ محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، جہاں ان کا راستہ روکا گیا۔ کربلا ایک بنجر صحرا ہے جہاں زندگی کے آثار نہ ہونے کے برابر تھے۔ یزیدی لشکر نے نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا اور امام کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ اس وقت امام کے ساتھ 72 جانثار تھے، جن میں جوان، بوڑھے، بچے اور خواتین شامل تھے۔ امام نے کئی بار یزیدی فوج سے کہا کہ وہ انہیں واپس جانے دے، مگر یزید کی حکومت نے صرف ایک ہی شرط رکھی، یا بیعت
یا موت۔ یکم محرم سے 9 محرم تک کربلا میں سخت حالات میں امام علیہ السلام اور ان کے ساتھی خیموں میں محصور رہے۔ پیاس کی شدت، بچوں کی کراہیں، خواتین کی بے چینی اور دشمن کا بڑھتا ہوا لشکر، ان سب حالات کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا عزم متزلزل نہ ہوا۔ عاشور کی رات امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ خیموں سے چلے جائیں، کیونکہ دشمن صرف ان کی جان کا پیاسا ہے۔ مگر سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے حسین، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ محرم کا سورج طلوع ہوا، امام علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی، اپنے 10 اصحاب کو الوداع کہا اور پھر میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے رخصت کیا۔ سب سے پہلے بنو ہاشم کے جوان، پھر قریش کے اصحاب اور پھر وہ غلام جنہوں نے آزادی کے بعد وفاداری کے عملی مظاہرے کیے، سب کے سب جام شہادت نوش کرتے گئے۔ حضرت قاسم علیہ السلام جو صرف 13 برس کے تھے، اپنی والدہ کی اجازت سے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام کے سب سے بڑے بیٹے، جن کا چہرہ نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا، نیزوں اور تلواروں کے درمیان اپنی قربانی پیش کر گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام جو وفا، غیرت اور جرت کی علامت تھے، پانی لانے کے لیے دریا کی طرف بڑھے، مگر دشمن نے ان کے دونوں بازو کاٹ ڈالے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر امام نے 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کو گود میں لے کر دشمن سے پانی مانگا، مگر جواب میں ایک تیر نے اس معصوم کے گلے کو چیر ڈالا۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام خود تنہا میدان میں اترے، زخموں سے چور، 3 دن کے پیاسے، مگر عزم پہاڑ کی مانند۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن سے آخری جنگ کی، اور جب گر پڑے تو دشمن نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ شہادت کے بعد امام کا جسم خاک و خون میں تڑپتا رہا، مگر ان کا پیغام فضاؤں میں گونجتا رہا۔ دشمن نے خیموں کو آگ لگا دی، اہل بیت کی خواتین کو قید کر لیا گیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام جو شدید بیمار تھے، زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ کربلا کے بعد کوفہ اور شام کا سفر ایک اور آزمائش تھی، مگر حضرت زینب علیہ السلام اور امام سجاد نے یزید کے دربار میں حق کا ایسا علم بلند کیا کہ یزید کی فتح وقتی اور حسین علیہ السلام کی شہادت دائمی ہو گئی۔ حضرت زینب علیہ السلام کا خطبہ، کوفہ اور شام کی گلیوں میں اہل حرم کا صبر، ان سب نے حسین علیہ السلام کے پیغام کو امت تک پہنچایا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے فقط خوبصورتی دیکھی ہے۔ یہ جملہ رہتی دنیا تک قربانی کی معراج بیان کرتا ہے۔ کربلا کا واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا سبق ہے جسے ہر دور، ہر قوم اور ہر نسل یاد رکھے گی۔ آج جب بھی ظلم سر اٹھاتا ہے، جب بھی باطل طاقتیں حق کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، تو حسین علیہ السلام کا نام، کربلا کا منظر اور عاشورہ کا دن ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتے ہیں کہ حق کی راہ میں سر کٹایا جا سکتا ہے، جھکایا نہیں جا سکتا۔ یزید کا نام تاریخ میں لعنت بن چکا ہے، جبکہ حسین علیہ السلام کا نام ہر دل کی دھڑکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عاشورہ، ہر کربلا ایک نئی بیداری کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ واقعی کربلا فقط ایک جنگ نہیں بلکہ ایک عالمی پیغام ہے، ایک فلسفہ ہے کہ ظلم کے سامنے خاموشی بھی جرم ہے۔ حسین علیہ السلام ہمیں صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے پیغام دیتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے ماننے والے فقط وہ نہیں جو ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو حق، عدل، صداقت اور قربانی کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔